بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. کل کے درس میں اللہ رب العزت نے مومنین متقین کی خاص علامات کو بیان فرمایا. آج بھی اللہ رب العزت مومنین متقین کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ مومن متقی وہ خاص مومن اور خاص متقی لوگ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے نا، جب برائی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جی؟ فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں جی، اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کے بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں جی، مجھ سے ہی معافی مانگو، بخشش مانگو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ خاص مومن متقی لوگ وہ اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے جی. ایک مرتبہ اگر گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرتے ہیں جی، پشیمان ہو جاتے ہیں، ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے بہاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں انہیں معاف فرما دیتا ہوں. فقہائے کرام کا ایک طبقہ ہے جی، یہ وہ طبقہ ہے جو بڑا ہی محتاط طبقہ ہے. ہر معاملے کے اندر بات کرتے وقت، لکھتے وقت، فتویٰ دیتے وقت بڑی احتیاط فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے بندہ کبیرہ گناہوں پہ پہنچ جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ بار بار کرنے سے بندہ ایمان سے نکلنے لگ جاتا ہے. یہ بندے کی حالت ہو جاتی ہے. پھر بندے یہ علامت کیسے پتہ چلتی ہے بندے کی کہ اب بندے سے بار بار صغیرہ گناہ ہوتے رہیں، کبیرہ گناہ ہوتے رہیں، تو وہ بندہ سوچے کہ آیا میرا دل نیکی کی طرف چل رہا ہے یا نہیں، مجھے نیکی کرنے کے اندر، اچھے کام کرنے کے اندر خوشی ملتی ہے یا نہیں. اگر ملتی ہے تو بندہ سمجھے کہ ابھی ایمان باقی ہے، ابھی ایمان کی جو حرارت ہے، چنگاری ہے، وہ بھڑک رہی ہے. لیکن اگر بندے کا دل مردہ ہو چکا ہے، نیکی کی بات اچھی نہیں لگتی، نیکی کے کام اچھے نہیں لگتے، برے کاموں میں پہلے نمبر پہ، فرسٹ نمبر پہ بھاگ کر جاتا ہے برے کاموں میں، تو فقہا فرماتے ہیں اس بندے کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان اب آخری مراحل میں ہے کہ ختم ہونے والا ہے. تو وہ بندہ توبہ استغفار کرے اور اللہ سے معافی مانگے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بندہ نیکی کرے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اپنا قدم اٹھا کر مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ اس کے ایک قدم کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب ہاتھ دھوتا ہے وضو کے لیے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے چھوٹے گناہ کیا ہو جاتے ہیں جی؟ معاف ہو جاتے ہیں. منہ کلی کرتا ہے تو منہ کے ذریعے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. ناک دھوتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. آنکھیں دھوتا ہے، پلکیں دھوتا ہے، آبرو دھوتا ہے، کان دھوتا ہے جی، حتیٰ کہ پاؤں دھوتا ہے، تو ہر طرح کا اس کا صغیرہ گناہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہے اس کے بدلے میں کبیرہ گناہ جی. کبیرہ گناہوں کے اندر توبہ ضروری ہے جی. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اسی طرح اللہ کے حقوق ہیں جی، اور ایک ہیں بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق کے اندر یہ ہے کہ نماز ہے، اللہ کے حقوق کے اندر زکوٰۃ ہے، اللہ کے حقوقوں کے اندر عشر ہے جی. اگر کسی بندے نے بلوغت کے بعد سے لے کر ابھی تک بڑھاپے کی حالت میں پہنچا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی، اور وہ بندہ سمجھتا ہے یہ ہے کہ توبہ کروں گا معاف ہو جائیں گے جی. ہمارا آج کل معاشرے میں ہوتا ہی یہی ہے جی، کوئی کام ہم غلط کر لیں نا جی تو کہہ دیتے ہیں جی اللہ غفور رحیم ہے، بخش کنسی. نہیں، یہ صرف اس طرح کہنے سے بندے کو یہ سارے اس کے گناہ ہضم نہیں ہوتے. اس کے اعمال کا کرنا ضروری ہے. نمازیں اس سے رہ گئی ہیں تو اب ان کا قضا کرنا ہر حال میں ضروری ہے. ایک بار نہیں، کروڑ بار توبہ کرے تو ایک قضا نماز اس کی معاف نہیں ہوگی. اسی طرح زکوٰۃ نہیں دی تو اب ایک مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ معافی مانگے
تو وہ معاف نہیں ہوگی جب تک ادا نہیں کرے گا۔ ایک اس کے مقابلے میں حقوق العباد آگے جی، بندوں کے حقوق ہیں جی۔ کسی بندے نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ بندے کا حق جو مارا ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوگا کہ جب تک کہ وہ اس بندے کا حق ادا نہیں کرے گا جی۔ یہ وہ آگے گناہ جو معاف نہیں ہوتے، باقی جو چھوٹے گناہ ہیں وہ صغیرہ گناہ وہ نیکیوں سے کیا ہو جاتے ہیں جی، ختم ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ کی رحمت غالب آتی ہے تو وہ صغیرہ گناہ بھی اللہ کیا کر دیتا ہے جی، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن وہ حقوق جو اللہ کے ہیں وہ بندہ بے شک پوری زندگی توبہ کرتا رہے وہ معاف ہو نہیں ہوتے جب تک ادا نہیں کرو گے۔ اسی طرح حقوق العباد کے اندر جب بندہ حق نہ ادا کرے تو وہ بندے کے حق معاف نہیں ہوتے۔ پہلا واقعہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اپنی کتاب کے اندر، وہ فرماتے ہیں وجہ کیا تھی جی، اس بندے کو جہنم کی جنت کے دروازے کے اوپر روکا گیا تھا۔ اس بندے نے جاتے جاتے زمین کے اندر پٹی کے اندر سے کسی بندے کی وہ کاشتکاری سے ایک تیلا لیا اور دانتوں میں مارا، اور بغیر اس کی اجازت کے۔ صرف کیا ہے جی، اس بندے کا وہ کاشتکاری کا تیلا جی۔ اب دیکھیں جی، ہمارا وہ تیلا تو دور کی بات ہے، تو ہم نے تو کیا کیا، وہی جاتے ہیں جی جس کے زمین کے اندر ٹماٹر لگے ہوئے ہیں ٹماٹر نکالتے ہیں، پیاز نکالتے ہیں، تھوم لگا ہے وہ نکالتے ہیں، گوبھی اٹھا کر آ جاتے ہیں جی۔ یہ معاف نہیں ہے جی، صرف ایک تنکی کی وجہ سے اس بندے کو جنت کے دروازے پہ روکا گیا ہے۔ یہ وہ اللہ والا تھا جی۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے کا واقعہ وہ ساتھ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے کسی بندے کی عاریتاً مانگ کر سوئی لی تھی کہ بھئی مجھے کام ہے میں واپس آپ کو کر دوں گا، اور اس بندے نے واپس نہیں کی تھی تو اللہ نے اس بندے کو جنت کے دروازے کے اوپر بھی روکا ہوا تھا۔ وجہ کیا تھی، اس نے بندے کا حق مارا ہوا تھا۔ جب تک کہ وہ اس کو آپ سوئی لٹاؤ گے نہیں تو وہ آپ جنت میں جا نہیں سکتے ہو، اور پھر محشر کے میدان کے اندر تو بندے کے پاس سوئیاں تو نہیں ہوگی نہیں، پھر وہ ٹماٹر جو آپ چھپائے ہیں تو وہ وہاں پر ٹماٹر بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے دنیا کے اندر کسی نے کسی کا حق مارا ہے یا چھپایا ہے، وہ دنیا ہی کے اندر حقوق کو معاف کروا کر جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جی، یہ مومنین متقین وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں جی، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں جو غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، اور اسی طرح خوشی ہو یا غم ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، مالداری ہو یا فقیری یا مسکینی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ برے کام اگر کرتے نہیں ہیں، اگر ہو جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، صغیرہ گناہوں کے اوپر بھی ندامت کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے اوپر بھی ندامت کرتے ہیں، وہ صغیرہ گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ 30ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں کلا بل رانا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو نکتت فی قلبہ سوداء، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے جی، پھر گناہ کرتا ہے تو اور دھبا لگ جاتا ہے، کرتے کرتے اس کا دل جو ہوتا ہے وہ بالکل سیاہ غلاف کے اندر لپیٹا جا چکا ہوتا ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر یہ زنگ بندے کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، بندے کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں جی، گناہ ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے دل کے اوپر جو لگا ہوا داغ دھبا ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں جی، صاف کر دیتے ہیں، وہ بندہ پہلے سے اپنی حالت میں آ جاتا ہے، پھر اس کو نیکی کے کام اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا بدلہ کیا ہے، مغفرۃ من ربہم، پہلا انعام یہ ہے ان کے رب نے ان کو معاف کر دیا جی، ان کے لیے کیا ہے جی، بخشش ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے وجنات تجری من تحت الانہار، اللہ ان کو باغات عطا فرمائیں گے، ایسے باغات ہوں گے من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور خالدین فیہا، تیسرا انعام ان کا یہ ہوگا خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، کچھ سالوں کی زندگی ہے، کچھ مہینوں کی زندگی ہے، تو ایک دن اس نے ختم ہونا ہے۔ اگر کروڑوں سالوں کی بھی زندگی ہو، اس دنیا نے ختم ہونا ہے، تو آخرت نے کیا ہے یہ ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کی نعمتوں نے بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو اللہ فرماتے ہیں کتنا بہترین اجر ہے جی عمل کرنے والوں کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، جنگ احد کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے تو صحابہ کے دل کے اندر بڑا غم ہوا جی، غمگین ہوئے، افسردہ ہوئے۔ صحابہ ایسے بھی نہیں تھے کہ جو زخموں سے بچے ہوں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اپنے جانثاروں کو وفاداروں کو کہو قد خلت من قبلکم سنن، یہ پہلے سے طریقہ چلتا آ رہا ہے، ہمیشہ حق کی باطل کے ساتھ، مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ ٹکر ہوتی رہی ہے، اس کے اندر جانیں آتی رہی ہیں، جانے جاتی رہی ہیں، زخمی ہوتے رہے ہیں، اور آپ بھی کیا ہو گئے ہو جی؟ زخمی ہو گئے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فسیروا فی الارض، زمین میں چلو تو فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تمہیں تو یہ تلواروں کے زخم لگیں، نیزوں کے زخم لگیں، کچھ ساتھی تمہارے شہید ہوئے، لیکن جنہوں نے حق کی بات کو نہیں مانا تو ان کے بارے میں بھی دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان کا انجام کیسا ہوا جی، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ھذا بیان، یہ قرآن بیان ہے، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے جی، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، واضح نشانیاں ہیں، کھول کھول کر مسئلے کو بیان فرماتا ہے، اور فرمایا وہدن، اور کیا ہے جی؟ ہدایت ہے جی۔ ہاں یہ قرآن وہ ببرکت کتاب ہے جس کا ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو چومنا بھی ثواب ہے، جس کے ورقے کو پلٹنا بھی ثواب ہے، اور اس کی ایک آیت کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اور ایک آیت کی تفسیر کا سمجھنا بھی ثواب ہے۔ تو آج ہم نے کیا کیا ہے جی؟ اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا جی، ہم نے اس قرآن کو صرف کس کے لیے بنا رکھا ہے جی؟ تیجا ہو تو تب پڑھتے ہیں جی، ساتواں ہو تو تب پڑھتے ہیں، 40واں ہو تو تب پڑھتے ہیں، ویسے تو ہم نے اس کو پڑھنا نہیں ہے، برسی ہو تو تب پڑھتے ہیں، یا شادی ہو تو شادی کے موقع پر دلہن کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور دلہن کے نیچے سے گزار دیتے ہیں، یا قسمیں ہوں تو ہم نے قسم اٹھانی ہے، قسم قرآن دی جی، قسم خدا دی، بس یہ ہم نے قسموں کے لیے رکھا ہے۔ حالانکہ قرآن تو اس لیے اللہ نے نازل کیا ہی نہیں ہے، قرآن تو اللہ نے اس لیے نازل کیا ھذا بیان، یہ بیان ہے، اس کو پڑھو تو زندگیوں میں نکھار آئے گا جی، زندگیوں کے اندر برکتیں آئیں گی، تو یہ رسومات سے بچو گے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَوْعِظَةٌ، اور یہ قرآن کیا ہے جی؟ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے جی، منافقین کفار فساق کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ قرآن اسی بندے کو ہضم نہیں ہوتا جس بندے کے اندر مومنین متقین کی صفات ہو نہیں ہوتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، میرے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کو کہو کہ سستی مت دکھانا، احد کے اندر اگر آپ کو شکست ہوئی ہے تو سستی مت دکھانا، اور وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین بھی مت آنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم نے ہونا ہے، غالب ہو تم نے ہونا ہے۔ یہ تھوڑے وقتوں کی ٹھاٹ باٹ ہے کفار کی، یہ آج اگر جنگ کے اندر پاسا پلٹا ہے اور یہ جیتے ہیں تو غالب ہمیشہ آپ ہی رہو گے۔ یہ وقتی طور پر جنگ کے اندر یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، جنگ کبھی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے، کبھی کیا ہو جاتی ہے؟ چل جاتی ہے، کبھی جنگ کے اندر فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والوں، مطلب یہ ہے مومنین متقین وہ لوگ ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا، اور وہ لوگ اذا فعلوا، جب وہ کرتے ہیں، فاحشۃً، کوئی گناہ، کبیرہ گناہ، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، صغیرہ گناہ کرتے ہیں، ذکر اللہ، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ سے، کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے؟ الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، یہ مومنین متقین لوگ نہیں اصرار کرتے، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کاموں کے اوپر جو انہوں نے کیے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ دن قیامت کے ہمیں اس کے اوپر پکڑو گے۔ اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں بدلہ ان کا، مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ نمبر 2، وجنات تجری، باغاتیں تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، نمبر 3، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ونعم اجر العاملین، اور کتنا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم، تحقیق گزر چکی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، یہ طریقے، یہ واقعات۔ فسیروا، پس چلو، فی الارض، زمین کے اندر، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا بیان، یہ قرآن بیان ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وہدی، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔
ولا تہنوا مت سستی دکھاؤ، ولا تحزنوا مت غمگین ہو، وانتم الاعلون آخر ہمیشہ تم ہی نے غالب آنا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تو ایمان رکھنے والے۔